یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ جب آدمی قربانی کرے کسی جانور کی تو یہ پڑھنا مستحب ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. معنی اس کے یہ ہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے. اور نسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قربانی کے معنی پہ بھی دلالت کرتا ہے، قربانی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مطلق ہر عبادت کو بھی نسک کہہ سکتے ہیں. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں. اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ آگے محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا اور میرا مرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے. اشارہ اب ذرا یہ طرح سمجھنے کی بات ہے کہ نماز کا اللہ کے لیے ہونا سمجھ میں آ گیا. نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پڑھتا ہے. اس کو اگر صحیح صدق اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ ہی کے لیے ہوگی وہ نماز. خدا نہ کرے دکھاوا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا تو اللہ ہی کے لیے نماز ہوگی. اسی طرح قربانی جب کرتا ہے بندہ تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. لیکن محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ میں 5 وقت آ کر مسجد میں نماز پڑھ لوں اور جب قربانی کا موسم آئے تو میں قربانی کر لوں، جانور ذبح کر دوں. نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. میری پوری زندگی، میرا پورا جینا اور مرنا یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے. 2 باتیں اس میں قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو کہا کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو قربانی تم نے کی ہے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، تو یہ ایک درحقیقت علامت ہے. یہ صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ میں اپنے تمام خواہشات کو، سارے جذبات کو، اپنی جان کو، مال کو، ہر چیز کو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں.